حق حسین، حق حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا شرف اللہ نے دیا ہے۔ اے باغیان حسین سن لو، تم اپنے سجدوں میں، اپنے قیام میں، اپنے رکوع میں ایک نہیں 1 کروڑ تسبیح پڑھ لو، لیکن جب تک نماز میں حسین پڑھ، حسین کی آل پڑھ، رسول پڑھ اور رسول کی اولاد پر درود نہیں پڑھو گے، تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ شان علی دے، یہ شان آل محمد دے۔ ایک نہیں سجدے میں 1,00,000 سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ اگر تم نے درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں پڑھا، تیری نماز بیکار، تیرا روزہ بیکار، تیرا قیام بیکار، تیرا سجدہ بیکار۔ پتہ چلا یاد حسین ہی نماز ہے، ذکر حسین ہی نماز ہے۔ اس سجدے کی روح نہ حسین کی محبت ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی نماز میں حسین کا نام لینا، ورنہ کیا ضرورت تھی نماز میں آل رسول کا نام لینا۔ لیکن درود ابراہیم نہیں پڑھو گے، آل محمد پر درود نہیں پڑھو گے، تب تک تمہاری نماز نہیں مکمل ہوگی۔ یہ حسین کا مقام ہے۔ وفا کے پیکر نے، وفا کے تاجدار نے اپنے بیٹے کو جس وقت اٹھایا ہے، خیمے میں کوہرام مچ گیا ہے۔ واہ امام حسین، ابھی بیٹے کو لٹانے بھی نہیں پائے تھے اطمینان کے ساتھ، منحوس آواز آتی ہے، حسین اب کوئی نہیں بچا ہے جو تمہاری حمایت میں آئے گا، آگے بڑھو۔ وفا کا پیکر جیسے گھوڑے پہ سوار ہوا اور جیسے کچھ دور گئے تھے، اتنے میں ایک دھیمی آواز آتی ہے۔ سیدہ زینب نے کہا حسین پلٹ آؤ، کریم ابن کریم پلٹ آؤ۔ امام حسین نے کہا نہیں بہن جانے دو۔ دشمن نے کہا ہے حسین اب کوئی نہیں ہے جو تمہاری طرف سے برسر پیکار ہوگا، اب کوئی نہیں ہے جو تمہاری طرف سے مد مقابل ہوگا، لہذا بہن مجھے جانے دو۔ امام حسین نہیں رکتے ہیں، لیکن سیدہ زینب نے کہا اے کریم ابن کریم رک جاؤ، تم کو تمہاری ماں کا واسطہ، تم کو میری ماں فاطمہ کا واسطہ۔ جیسے ماں کا واسطہ آیا ہے، سیدہ کا نام آیا ہے، حضرت امام حسین پلٹ آتے ہیں۔ ماں کا نام آیا، وفا کی آنسو چہرے پر، وفا کی صورتیں، وفا کی لکیریں امام حسین نے دیکھا ہے۔ کربل کے اس بھیانک دور میں پلٹ آتے ہیں، آنے کے بعد خیمے میں پہنچتے ہیں۔ جیسے خیمے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت سیدہ زینب کے ہاتھ میں ایک دوپٹہ ہے۔ آپ آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے اے میرے بھیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار ہے اور یہ میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر شریف ہے۔ میری ماں نے کہا تھا زینب کربلا کی دھرتی پر میں نہیں رہوں گی، تو رہے گی۔ اے زینب سن لے، میرا تیرا بھائی، میرا بیٹا جب وفا کی راہ پر جائے گا تو ایک بہے بیٹی زینب یہ چادر اس کے سر پہ ڈال دینا، اور یہ رسول اللہ کا ماما ہے، اس کو تو حسین کے سر پہ ڈال دینا۔ کربلا کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہ تو الفاظ ہے، نہ زبان میں وہ طاقت و قوت ہے۔ اب سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی نے دستار مصطفیٰ جیسے حسین پر رکھا ہے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج یہ فریضہ بہن ادا کر رہی ہے، بھائی حسن بھی جا چکے ہیں، علی اکبر بھی جا چکے ہیں، عباس بھی جا چکے ہیں، پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے۔ آج یہ فریضہ خود حضرت زینب ادا کر رہی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پوری کائنات کی بہنوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اے میری بہنوں، جب اسلام کا سہاگ اجڑنے لگے، جب اسلام کی مان مریادہ پر حرف آنے لگے تو اپنے بھائی کو ایسے ہی سجا کے میدان جنگ میں بھیج دینا، ایسے ہی وفا کی راہ پر بھیج دینا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو سجایا ہے۔ حضرت امام حسین وہاں سے نکلتے ہیں، جیسے نکلتے ہیں کیا دیکھا، حضرت امام زین العابدین تڑپ رہے ہیں۔ یہ امام زین العابدین بھی حضرت سیدنا امام حسین کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے بابا کے ہاتھ میں شمشیر دیکھی، تڑپ گئے۔ علی کا پوتا ہے، رسول اللہ کا خون ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے بابا میرے ہوتے ہوئے آپ شمشیر لے کر جا رہے ہو، یہ کہہ کر جیسے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ذوف و نقاہت کی وجہ سے بدن لاغر ہو چکا ہے، گر پڑتے ہیں۔ امام حسین سہارا دیتے ہیں، سہارا دینے کے بعد کہتے ہیں بیٹے لیٹ جاؤ۔ امام زین العابدین
الدین کہتے ہیں بابا علی اکبر تو جا چکے, علی اصغر تو جا چکے, اصحاب تو جا چکے, جانثار تو جا چکے, بابا آپ میرے ہوتے ہوئے جائیں. اے بابا میں آپ کے ہاتھوں میں شمشیر نہیں دیکھ سکتا, آپ کی ترقی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکتا. بابا ابھی تو آپ کا بیٹا زندہ ہے, ابھی تو آپ کا بیٹا وفا کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہے. یہ جملے نہیں تھے, یہ تلوار تھے درد کے. حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے کو سنبھالا ہے اور تڑپ کر کہا میرے بیٹے, میرے بیٹے, میرے لال تم بیٹھ جاؤ. اے میرے لال, علی اکبر علی اصغر سے بڑا امتحان تمہیں دینا ہے. میرے لال ابھی تو میں جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد بڑے مسائل سے گزرنا پڑے گا, بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا. اے میرے لال ابھی تو کوفہ کا دردناک حال بھی دیکھنا پڑے گا, خاندان نبوت کا گزرتا ہوا گھر بھی دیکھنا پڑے گا. اے میرے بیٹے زین العابدین, میرے باپ تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی, منظر بھی دیکھنا پڑے گا. میں تو ایک دفعہ شہید ہوا, علی اکبر ایک دفعہ شہید ہوئے, تمہیں تو پوری زندگی شہید ہونا پڑے گا. میرے بیٹے تم سے تو نسل مصطفیٰ چلنی ہے, تم سے تو خاندان مصطفیٰ کو فروغ پانا ہے. اے میرے بیٹے قیامت کی صبح تک رسول اللہ کی نسل تم سے چلے گی. میرے لال تم نہ جاؤ, میرے بیٹے تم نہ جاؤ. واہ امام زین العابدین, قیامت سے پہلے قیامت آ چکی ہے. کسی کا کلیجہ جیسے حالات سے مقابلہ کرے, کسی کا دل گردہ جو وفا کی راہ پر چلے. کہنا آسان ہے, ایک دو نہیں سینکڑوں افراد گھر میں تڑپ رہے ہیں. تسلی دیا آگے بڑھے, جیسے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں, ایک اور وفا کی پیکر نگاہوں کے سامنے ہے. ان کا نام حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہی شہربانو ہے سبحان اللہ جنہوں نے بڑی امیری میں وقت گزارا تھا. نوشیروان عادل کی بڑ پوتی ہے, لیکن جب ایران فتح ہوا تھا آپ مال غنیمت میں آئے تھے. اب سوچو بڑے امیر کبیر باپ کی بیٹی ہے, لیکن جب آپ مال غنیمت میں آئی ہے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تم شہزادی ہو, تمہارے لیے شہزادہ چاہیے, منتخب کر لو. آپ کی نگاہ حسین پر جب پڑی ہے, چہرے رسول کے جب چہرے ابن رسول اللہ پر پڑی ہے, تو آپ نے کہا یہ چہرہ تو میں نے سینکڑوں بار دیکھا ہے. واہ حضرت فاروق اعظم, آپ کا وہیں پر عقد ہوتا ہے. اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے حضرت شہربانو, لیکن جب حسین نکلنے لگے تو آپ نے شہربانو سے کہا اے میری بیٹی, اے میری بیوی سنو, آج تک تو کبھی مگر درد سے نہیں واقف تھی, کبھی بھوک سے نہیں گزری ہو. اے میری بیوی, اے میری بیوی سنو, آج تک تم کبھی فاقے سے نہیں گزری ہو, لیکن آج حسین تجھے وفا کی راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہے. میں نے تمہیں سکھ نہیں دیا ہے, دکھ ہی دکھ تمہاری زندگی میں آئے ہیں. میری بیویوں, میری بیٹیوں, میری شہزادیوں, میری دختران اسلام سنو کان کھول کر, یہ اسلام ہے. اسلام کی وفا کی راہ پہ چلنا آسان کام نہیں ہے. اگر میری بیٹیوں, میری بہنوں, اسلام کی کنیزوں اور مقدس شہزادیوں, بیویوں, اگر تمہاری تقدیر میں کبھی ایسا لمحہ آ جائے کہ تمہیں فاقے سے گزرنا پڑے, تمہیں پریشانیوں سے گزرنا پڑے, تو کبھی منہ مت موڑنا, آمن نہ صدقنا, غربت کو کہنا, پریشانیوں کو خوش آمدید کہہ کر سینے سے لگا لینا. حضرت شہربانو نے کیا جواب دیا, کہا اے کریم ابن کریم, اے سخی ابن سخی, میں اپنے مقدر پر فخر کر رہی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں. مولا کائنات فاتح خیبر کی میں بہو ہوں, سیدہ طیبہ ساحرہ واقعہ میری ساس ہے, خاندان نبوت کی میں بہو. اس سے بڑا گرو کیا ہوگا, اس سے بڑا فخر کیا ہوگا. ہر جفا, ہر ستم, ہر جفا گوارا ہے. اے حسین, ہر جفا, ہر ستم گوارا ہے, صرف اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. اے حسین, وفا کی راہ پر جا رہے ہو آقا, صرف کہہ دو کہ میں نے تمہاری غلامی قبول کیا ہے. صابروں کے امام نے اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھی ہے, آگے بڑھے, گھوڑے پہ بڑھے, گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں, کہا گھوڑا چل, لیکن چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. آپ نے کہا کیوں نہیں چلتا, گھوڑے نے کہا حسین پیچھے پلٹ کر دیکھو, 7 سال کی بیٹی سکینہ نے گھوڑے کو پکڑ رکھا ہے. یہ تو اور امتحان ہے, یہ تو بڑا سخت امتحان ہے. حضرت سیدنا امام حسین آگے بڑھے, اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا, بیٹی چلی جا, بابا تمہارے جانے کے بعد باپ کسے کہوں گے, بابا مدینہ بھی تو قریب نہیں ہے کہ اگر گوشہ مصطفیٰ میں, گوشہ مصطفیٰ میں
वक्त गुजर जाएगा। बाबा यहाँ कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। बाबा ना जाओ, मुझे आप बताओ, बहन को संभाल रहे हैं, बेटी गिर रही है, बेटी को संभाल रहे हैं, बीवी गिर रही है, बीवी को संभाल रहे हैं, बेटा तड़प रहा है, कयामत से पहले कयामत है। यही तो सब्र है, यही तो इस्तिकामत है जिसने हुसैन को सारी मखलूक से मुमताज कर दिया और फरिश्तों को भी बड़े हुसैन पे खड़े होने पर मजबूर कर दिया है। तभी तो उस्ताज़े ज़मन कहते हैं बेइजाज़त हज़रत जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। हाँ, जिब्रील की भी मजाल नहीं है कि वो खानदान रिसालत के घर में बगैर इजाजत के चले जाए। इसी सब्र ने हुसैन को मुमताज कर दिया है। खानदान तड़प रहा है, खानदान परेशान है, अहले बैत नबूवत के दिलो दिमाग में तूफान बरपा है, लेकिन साबिरों का बाप सबको तसल्ली दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बेटी से कहते हैं मेरी बेटी जाओ, ए मेरी बेटी मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले असाद तेरी बारगाह में खराज अकीदत पेश करेंगे। ए मेरी बेटी सकीना, तेरे गम में इतने आंसू बहेंगे, अगर उस आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो पूरी दुनिया आंसू से डूब जाएगी। ए सकीना जा, हर साल मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले तेरी दहलीज पर खराज पेश करेंगे, तेरे नाम पर आंसू बहाएंगे, तेरे नाम पर खराज पेश करेंगे। यही एक कड़ी है जो तुम मुहर्रम के महीने में कहते करते हो। अरे वो कितना बेगैरत मुसलमान है जो मुहर्रम के महीने में जिक्र हुसैन नहीं करता है, आले नबी का नाम नहीं लेता है, नमाज रोजे पढ़ता तो है लेकिन ये नहीं जान पाता नमाज मिला है तो रसूल के सदके में, रोजा आया है तो रसूल के सदके में। अरे ये तो नमाज रोजा है, अगर हमने रब को भी जाना है तो हुसैन के नाना के सदके में जाना है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है, ये अल्लाह ने दिया है। आशिकों, इमाम हुसैन की याद बनाते रहो। हर साल मुहर्रम आए तो हुसैन के गम में तुम्हारी आंखें गम होना चाहिए। जिक्र हुसैन करते रहो, यही जिक्र हुसैन इबादत की रूह है। ए लोगों, इमाम हुसैन ने कहा मेरी बेटी सकीना, तेरी याद तो मेरे नाना के उम्मती करते रहेंगे, मेरे नाना के नाम लेवा करते रहेंगे। आज जो जो रसूलुल्लाह का वफादार है उसी के घर में जश्न हुसैन मनाया जा रहा है। जो जो गद्दार है आज वो बताप रहे हैं, मर रहे हैं सहसद हुसैन में, मर रहे हैं बुग़्ज़े हुसैन में। और सुने, बुग़्ज़े हुसैन, बुग़्ज़े अली तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देगा। बंदा 1000 साल इबादत अगर करे, सुन लो, बंदा 1000 साल इबादत अगर करे और सर बकदरे कोहे उहद राहे हक में दे और 10 और हसद और हजारों उसने पैदल अदा किए हो, हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, हुब्बे अली की मैं जो नहीं दिल के जाम में, जन्नत की बू ना आएगी उसके मशाम में। हाँ, हुब्बे अली की मैं अगर नहीं है तो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता है। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को तसल्ली दिया। आगे बढ़ते हैं, अब आखिरी कड़ी है अहले बैत तहर की। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है म्याने अहले बैत। हुसैन जैसे निकलते हैं खेमे से कोलाहल मच जाता है। कौन है? देखा होगा आपने, जब जनाजा घरों से निकलता है तो घर की औरतें चीख मारती है, कहाँ ले जा रहे हो? सोचो ये दुनिया की मोहब्बत का हाल है। जब जनाजा निकलता है तो बड़ा से बड़ा उसमें कायनात भी वहां आंसू नहीं संभाल पाता है। ये हमारी और आपकी मोहब्बत का हाल है जो कि दुनिया फानी है, छोड़नी है। ये हुसैन इब्ने अली, आप जा रहे हो क्योंकि यहाँ जनाजा उठा यकीन है कि भाई है, बेटा है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, खानदान के लोग हैं। आज हुसैन जा रहे हैं, अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं है जो सहारा देगा। नाना का मदीना तो बहुत दूर है, काबतुल्लाह तो बहुत दूर है, एक बीमार है उसके भी वजूद कांप रहे हैं। वाह रे इमाम हुसैन, क्या सब्र का मुजाहिरा किया है आपने। हुसैन जैसे निकलते हैं एक कोहराम बरपा हुआ, एक इंकलाब बरपा हुआ। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा
برپا ہے میان اہل بیت۔ امام حسین پہنچتے ہیں، کہا لوگوں تم نے میرا وجود دیکھ لیا ہے، لوگوں تم نے میرا کردار دیکھ لیا ہے، اے لوگوں مکہ سے لے کے مدینہ تک تم میرے کریکٹر سے واقف ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، کبھی غیبت کرتے ہوئے دیکھا؟ رسول اللہ نے بھی تو یہی خطبہ دیا تھا، اے لوگوں میں تمہارے سامنے 40 سال کا وقت گزارا ہوں، کیسا ہو؟ لوگوں نے کہا آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں۔ آج رسول اللہ کا نواسا بھی اپنے کریکٹر کی ضمانت اپنے دشمنوں سے دے رہا ہے۔ کریکٹر ہی تو سب سے بلند ہے، کردار ہی تو سب سے بلند ہے۔ امام حسین نے کہا لوگوں 4 سال تک میرے باپ علی نے کوفہ کی دھرتی پر خلافت کی ہے، میرے بھائی حسن کا بھی کردار تم نے دیکھا ہے، میرا بھی کردار کیسا ہے بتاؤ؟ سب نے کہا آپ امین ہو، آپ صادق ہو، آپ افضل ہو، آپ ابن رسول اللہ ہو۔ کہا تو میری جہان کے دشمن کیوں پر گئے ہو؟ کہا اس لیے کہ ظالم و ظلم کی دہلیز پر جھک جاؤ۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اے لوگوں ہٹ جاؤ میری راہ سے، اگر تم نے مجھے مار دیا تو بھی جہنم میں چلے جاؤ گے، اور اگر میں نے تمہیں مار دیا تو بھی جہنم میں چلے جاؤ گے، دونوں طرف سے خسارہ تمہارا ہی تمہارا ہے، چلے جاؤ لیکن نہیں پلٹے۔ شام کے بادلوں نے گھیر لیا، حضرت سرکار امام حسین آگے بڑھے، 3 دن سے پیاسا ہے اللہ کا یہ شیر، رسول اللہ کا جانشین، شمشیر اٹھی ہے، وفات ہے خیبر کی یاد تازہ آ گئی۔ امام حسین کئی دفعہ پہنچتے ہیں نہر فرات پہ، جو بھی آتا ہے اسے خاکستر کر دیتے ہیں، جو بھی آتا ہے اسے سوائے ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ پورا میدان کربلا میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، یزیدیوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، محسوس ایسے ہو رہا ہے جیسے سارا صبر حسین کی طرف اکٹھا ہو چکا ہے۔ پکار اٹھتے ہیں کربلا کے ذرے ذرے کہ شیر کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے، کرن کانپ رہا ہے، ایک طرف چمچے کون کانپ رہا ہے، اس کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، اور قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے۔ ارے شمشیر بکش دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل اتر آئے ہیں سمیٹے ہوئے پر تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حق حسین، حق حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جبریل اتر آئے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، حضرت امام حسین پڑھ رہے ہیں، ہاں شام کا بادل پڑھ رہا ہے، فاطمہ کا چراغ بجھنے کے قریب پہنچ چکا ہے، شام کے بادلوں نے گھیر لیا ہے، 113 تیر کے نشان کھائے ہیں، چھلنی ہو چکا ہے بدن۔ جس وقت آتے ہیں گھوڑے سے زمین پر کعبہ کی بنیادیں ہی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر ذبیح عظیم کا منظر دیکھ رہے ہیں، وہاں تو بیٹا بچا تھا، یہاں تو اپنا پوتا جا رہا ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر سند ذبیح عظیم عطا فرما دیا ہے، اس بنیاد کو قیامت کی صبح تک حسین نے مضبوط کر دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آتے ہیں، کہا لوگوں تم گواہ رہنا، حسین اگر گھوڑے سے زمین پر آیا ہے تو نانا کے نام پر آیا ہے۔ مؤذن نے جب اذان دی اور جب نانا کے نام پر پہنچا ہے تو حسین گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ جیسے حسین گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، پورا چہرہ خون سے لہو لہان ہے، فاطمہ کا لاڈلا ہے، رسول اللہ کی تصویر ہے، خون سے لت پت ہے حسین۔ نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہی نواسے کا گھر اجاڑ رہے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہی رسول اللہ کی آل پر خنجر چلا رہے ہیں۔ کیسا منظر ہے، کیسی نمازیں ہیں، کیسے یہ نماز ہے۔ ارے ارے جن کے ہاتھوں سے لٹی باغ جنت کی بہار، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ جنت کی بہار، ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ جنت کی بہار۔ جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، رسول اللہ کی آل پر درود ابراہیم پڑھ بھی رہے ہو، انہی پر خنجر چلا رہے ہو۔ کیا کیسی تمہاری نماز ہے، کیسے تم نمازی ہو۔ امام حسین جب آئے ہیں تو آپ نے کہا وقت میرے سامنے سے میں سجدہ محبت ادا کر لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین پوری طاقت کے صرف کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے اپنا سر بارگاہ الہیہ میں جھکا دیا اور عرض
کیے مالک ارض و سما، تو بے نیاز ہے زمین و آسمان کے مالک، حسین سے جو تو نے کہا حسین نے دے دیا، مدینہ کہا مدینہ چھوڑ دیا، کعبہ کہا کعبہ چھوڑ دیا، کربلا کی دھرتی پہ آیا میرے مولا، پانی بن کا صبر کیا ہے، آل و اولاد مانگا میں نے دے دیا، بھتیجا مانگا میں نے دے دیا، خاندان مانگا تو نے میں نے دے دیا، اے اللہ صرف یہی ایک جان ہے جان، اب تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہو، حسین کا یہ انداز تجھے کیسا لگا، حسین کا یہ انداز تجھے کیسا بھایا؟ رب نے کہا فرشتوں تمہاری جماعت میں ہے کوئی ایسا ساجد، ہے کوئی ایسا عابد، ہے کوئی ایسا کامل جو حسین کے سجدے کا مقابلہ کر سکے؟ فرشتے تو لاچار ہو گئے، فرشتے تو بے بس ہو گئے، فرشتے وہیں پر جھک جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کے نانا جب پہنچتے ہیں قرب خداوندی میں، سن لو، جب پہنچتے ہیں قرب خداوندی میں، جب پہنچتے ہیں قرب خداوندی میں معراج کی شب، تو میرے رب نے پوچھا تھا، اے میرے رب نے کہا تھا، اے میرے محبوب تو میرے لیے کیا لائے ہو، اے میرے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو؟ حسین کے نانا نے کہا مولا ایک محبوب اپنے حاکم کو کیا دے سکتا ہے، ایک عابد اپنے معبود کو کیا دے سکتا ہے، ایک مملوک اپنے مالک کو کیا دے سکتا ہے، ایک مخلوق اپنے خالق کو کیا دے سکتا ہے، ایک بندہ اپنے رب کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ زمین و آسمان کے مالک، لیکن آج وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ رب سے میرے مصطفیٰ نے کہا، کیا کہا؟ یہ پاک پروردگار آج وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ مشیت مسکرا اٹھی، میرے حبیب میرے پاس کیا نہیں ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے کہا مولا تیرے پاس سجدہ نہیں ہے، آج سجدہ لے کر آیا ہوں، تیرے پاس رکوع نہیں ہے، آج رکوع لے کر آیا ہوں۔ مولا تو رب ہے، تو کس کے آگے سجدے جھکے گا؟ تو احکم الحاکمین ہے، تو کس کے آگے جھکے گا؟ مولا آج یہ سجدہ لے کر آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے مولا یہ جانی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت سب تیرے لیے ہے۔ جیسے میرے مصطفیٰ نے کہا مشیت جھوم اٹھی، پاک پروردگار نے مسکرا کے کہا، یہ میرے محبوب دنیا مجھ سے سلام کرتی ہے لیکن آج میں تجھ سے سلام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مصطفیٰ تم پر درود و سلام ہو، اللہ مصطفیٰ سے سلام کرے۔ اچھا رب نے مصطفیٰ سے سلام تو کر لیا لیکن مصطفیٰ کا چہرہ مغموم ہو گیا، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مشیت نے کہا، اے میرے حبیب میں رب ہو کر تم سے سلام کیا ہوں لیکن چہرہ ادھر کیسے گیا ہے، چہرے پر چنتا کی لکیریں کیسے آ گئی ہے؟ میرے حبیب نے کیا شاندار جواب دیا۔ اچھا یہ منظر فرشتے دیکھ رہے تھے، رب اور رب کے نبی کی ملاقات کا منظر فرشتے دیکھ رہے تھے، انہوں نے سمجھا تھا کہ آج رسول اللہ اپنے گنہگار امتیوں کی شکایت رب کی بارگاہ میں کریں گے کہ معبود انہوں نے پتھر مارا ہے، آج دوسرا طوفان نوح اس دھرتی پر آ جائے گا۔ لیکن یہاں تو میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، پاک پروردگار عالم تو نے مجھ سے سلام کیا ہے نا، لیکن مولا ابھی میں مغموم ہوں۔ کہا یہ میرے حبیب آخر میں نے تم سے سلام کیا ہے، راضی کیوں نہیں ہو؟ میرے حبیب نے کہا مولا تو نے مجھ سے سلام کیا ہے نا، آج میں اکیلے نہیں آیا ہوں، آج اپنی چادر کرم میں تیرے گنہگار بندوں کے گناہ لے کر آیا ہوں، ان کے عیب لے کر آیا ہوں۔ مولا اپنے گنہگار اپنے غلاموں کا گناہ لے کر آیا ہوں، تو نے مجھ سے سلام کیا ہے، ان سے نہیں کیا ہے۔ تو رب نے کہا ہے میرے محبوب میں ان سے بھی سلام کر رہا ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ارے درود و سلام ہو بندوں پر۔ اب سوچو تمہارا کیا مقام ہے، اللہ تم سے سلام کر رہا ہے، یہ شرف یہ مقام فرشتے دیکھتے ہیں کیا اللہ مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ حال ہے، اور مصطفیٰ اس امت کو رب کی بارگاہ میں بھی نہیں بھولے، فرشتے وہی پکار اٹھے، چیخ پڑے اور کہہ بیٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب سوچو جس حسین کے نانا نے قرب خداوندی میں تمہیں نہیں بھولا ہے، آج وہی حسین جیسے سجدے میں گئے ہیں کہا مولا میرے نانا نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، آج وہی نواسا تیری بارگاہ میں آیا ہے، میرا
میرا انداز کیسے لگا؟ فرشتوں سے رب نے کہا اے فرشتوں تم نے تو حسین کے نانا کے بارے میں کہا تھا شرم اللہ الہ الا اللہ، آج کیا خیال ہے تمہارا حسین کی شہادت کے بارے میں؟ فرشتوں نے لاچار ہو کر کہا اے زمین و آسمان کے مالک، ہم درے حسین کے سامنے بے بس ہیں، ہم درے حسین کے سامنے لاچار ہیں۔ فرشتے پکار اٹھے اس محمد، فرشتے پکار اٹھے محمد اس نواسے پر، محمد مصطفیٰ کو پیار ہے، محمد مصطفیٰ کے اس نواسے پر کیا پیار ہے، اور سجدے تو سب نے کیے، سب کا نیا انداز ہے۔ اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، عاشقوں حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے جو سجدہ سب کی سجدوں کی ضمانت بن گیا ہے، جو سجدہ ساری دنیا کی راحت کی سبق مل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال ہمارا دل عشق حسین میں لگ جاتا ہے اور آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برستی ہے، اور نور مصطفیٰ کمیٹی، بلال مسجد کمیٹی کی جیسے جالے وفادار آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ذکر حسین ہوگا، تذکرہ حسین ہوگا۔ حسین آپ نے تو خاندان دے دیا ہے، اب ہمیں خاندان نہیں دینا ہے، آپ کے صدقے میں ہمارا خاندان بچا رہے گا، آپ کے صدقے میں ہماری جان بچی رہے گی، آپ کے صدقے میں ہمارا بیٹا بچا رہے گا۔ اور یہی نور مصطفیٰ اور بلال مسجد کی کمیٹی ہر حسین یہی کہتا ہے اے حسین اب تک لبالب ہے تیرا ذری عیاض، ذو فشا ہے آج تک تیری محبت کا چراغ، تو نے کھو ڈالے جبینے ملت پیسہ کے باغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا چراغ، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے۔ آقا آپ ہمارے آقا ہو، ہمیں فخر ہے، ہمیں گرو ہے حسینی ہونے پر، تبھی تو ہمارا دل کہہ رہا ہے حسین درد کو دل کو دعا کو کہتے ہیں، حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں، حسین اصل میں دین خدا کا نام ہے، حسین شریعت مصطفیٰ کا نام ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا ابنائے لا الہ است حسین، امام حسین آپ کا کرم آقا ہم پر قائم و دائم رہے۔ ہم نے اور سب نے ذکر حسین کیا ہے آقا، ذکر حسین کے صدقے میں تیرے حسین سے صدقہ مل جائے، تیرے مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ مل جائے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یہی کہا کرتے تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ ذکر حسین کے صدقے میں ہمارے ملک کو سلامت رکھے، یہاں کی سرحدوں کو سلامت رکھے، اور نور مصطفیٰ بلال مسجد کمیٹی کے جالوں کو اللہ سلامت رکھے، آنے والے لوگوں کے دلوں میں عشق حسین اور عشق رسول پیدا کرے۔ یہی ہماری زندگی کا محصل ہے، یہی ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، اور یہیں سے ہمیں صراط مستقیم کی راہیں ملیں گی۔ اب آؤ کھڑے ہو جاؤ، بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام۔ ہیلو